اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو تمہیں ہم نے رزق کے طور پہ دیں واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کا. میں نے پچھلی کلاس میں بتایا کہ شکر کی سمپل ڈیفینیشن ہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت جو آپ کے جسم میں ہے یا آپ کے ایسٹس کی فارم میں موجود ہے، مال کی شکل میں یا ٹینجیبل نان ٹینجیبل جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو اس کی تابع داری میں لگانا یہ اس کا شکر ہے، اور ان چیزوں سے اس کی نافرمانی کرنا یہ اس اللہ کی ناشکری ہے. تو کھاؤ اس کے رزق میں سے اور اس کا شکر کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو. تو یہ اس کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کی ریکوائرمنٹ ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی آنکھیں، ہاتھ، زبان، پاؤں، پیٹ، دل، مال، آپ کی ایسٹس، ہر چیز اس کے لیے کھپے. وہ تو پھر بڑا وسیع کانسیپٹ ہے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، یعنی اللہ کی راہ کی یہ نیکی. صدقہ کہتے ہیں عربی میں نیکی کے کام کو. حتیٰ کہ تمہارا بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے. اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، دوسروں کو تو ظاہر ہے لوگ سمجھیں گے کہ کسی اور کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی یہ صدقہ اور نیکی ہے. حتیٰ کہ تمہارا میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ کرام نے باقی چیزیں تو ہضم کر لیں، یہ آخری جو جملہ تھا نا حضور کا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں کون سا مطلب ایک پیور جو ایک کہہ لیں صرف انسانی نہیں، ایک حیوانی جذبہ بھی ہے سیکس، اس کے اوپر بھی ثواب ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کی تو کیا اس میں تمہیں گناہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہوگا. تو آپ فرمایا پھر تمہیں اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کے اوپر ثواب بھی ملے گا. یہ ہے کانسیپٹ نیکی کا. تو ظاہر ہے جس چیز پہ ثواب مل رہا ہے نا، ہر وہ چیز اللہ کی عبادت میں داخل ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا حقوق اللہ میں سے بھی انڈائریکٹلی بنتا ہے. ڈائریکٹلی تو حقوق العباد ہے، لیکن انڈائریکٹلی اللہ کے حکم ہے. تو ماں باپ کے ساتھ جب آپ حسن سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. آپ درود شریف نبی علیہ السلام پہ پڑھ رہے ہیں لیکن عبادت اللہ کی ہے، کیونکہ دعا کر رہے ہیں. تو دنیا میں ہر خیر جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور ہر شر شیطان کی عبادت ہے. پیروی کا ہی تو مسئلہ ہے سارا. انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تو تم پہ یہی بس 4 چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں. کون سی؟ نمبر 1 مردار، والدم اور بہتا ہوا لہو. ایک لہو وہ ہوتا ہے جو گوشت کے اندر یا ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے، وہ تو نہیں نکلتا. یہ ذبح کے وقت جو خون نکل گیا نا، وہ اس کا پینا حرام ہے. خون وہ خود پاک ہے، کپڑوں پہ لگ جائے، لیکن اس کا پینا حرام ہے. لیکن جو بوٹی کے اندر ہڈیوں کا جو گودا ہے وہ سب کا سب وہ بھی تو خون ہے. اسی طریقے سے کلیجی جو آپ بھون کے کھاتے ہیں اتنی مزے، خون کا ہی وہ ہے نا، وہ خون وہ بہتا ہوا نہیں ہے. یہ دم سے مراد بہتا ہوا لہو. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا، پگ کا، سور کا گوشت. کہتے ہیں جی وہ جناب اس کا نام لے لینا تو کتنے دن؟ 40 دن. تو قرآن اس بے شمار دفعہ دا نہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اگر یہ آیت کوئی پڑھے گا تو نعوذ باللہ اس کی زبان ہی پلید ہو جائے گی. سر قرآن میں جب آپ خنزیر کا نام لے رہے ہیں نا تو خا کے اوپر بھی 10 نیکیاں ہیں، نون کے اوپر بھی 10 نیکیاں ہیں، زا پہ بھی 10 نیکیاں ہیں، یا پہ بھی اور را پہ بھی 50 نیکیاں ہیں خنزیر لفظ بولنے کے اوپر. قرآن کے اندر جب آپ بول رہے ہیں، قرآن میں تو شیطان کا نام لینے سے بھی نیکیاں مل جاتی ہیں، لیکن چھڑا نہیں شیطان کا نام لیا جا رہا ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پہ تو 3 چیزیں ہوگی: مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ حلال چیز بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. ذبح کے وقت کسی اور ہستی کے لیے ذبح کیا جائے. ایک ویسے غیر اللہ کا نام تو بولا جاتا ہے چیزوں پہ،
ظاہر ہے اب جب کسی نے کوئی گائے پالی ہوئی ہے تو وہ تو یہی کہے گا میری گائے، یا قربانی کے لیے بکرا لیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ فلاں کا بکرا ہے، تو وہ اس پہ جو غیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت کے اعتبار سے بولا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو ذبح کیا کریں گے تو سر اس پہ پھر تو صحیح مسلم میں تکبیر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، صرف اللہ بھی کہہ کے ذبح ہو جائے گا، اللہ کا نام لینا ہے، لیکن کم از کم اتنی آواز ہے کہ اپنے کان سنیں. اگر دل میں پڑا نا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کسی بھی ذی روح کی جان نہیں لے سکتے سوائے اللہ کے نام کے، کیونکہ اس جان کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو جناب آپ جب میدان جنگ میں کسی کافر کی جان لیتے ہیں نا تو کس کے حکم سے لے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے. ویسے تو آپ کسی ایک کافر کو ماریں گے نا تو جناب صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کیا نا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی. کافر کو مارنے سے بھی. یہ جان اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اللہ کے نام پہ جان لی جا سکتی ہے، جانور کی بھی انسان کی بھی. ہاں جب کوئی کیس جوڈیشری کا کیس ہے اس میں آپ نے پھر خود نہیں لینی ہوگی، پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی میں نے امت کے وسیع تر مفاد میں اس کو قتل کرنا ہے، یا میں نے جو ہے وہ اپنی جنت پکا کرنے کے لیے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، یہ گستاخ ہے. یہ نہیں، اس میں تو آپ اپنی جہنم ہی پکی کر رہے ہوں گے. تو یہ 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام کے لیے تو ذبح نہیں کرتا لیکن اس کے تقرب کے لیے کرتا ہے، وہ بھی اس میں امپلائڈ ہے. یہ اکثر جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ بزرگ بابوں کے تقرب کے لیے نہ کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں تو ہے کہ ذبح کے وقت نہ لیا جائے. ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں ذبح کے الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ اہل حدیث بھی زیادتی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس جس پہ بھی نام بولا گیا وہ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں یہ ذبح تو انہوں نے خود ڈالا ہوا ہے. وہ خود نہیں ڈالا ہوا، ذبح ہی مراد ہے. یہاں سے لغیر اللہ میں مراد ذبح ہی ہے. تقرب ڈائریکٹلی قرآن سے ثابت اس طریقے سے نہیں ہوتا. کچھ آیات میں آتا ہے کہ وہ بتوں کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے. ظاہر ہے کہ بتوں کی خوشنودی والا معاملہ تو ایک ڈیفرنٹ ہے، اصال ثواب والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اگر کوئی کسی بزرگ کے اصال ثواب کے لیے، اپنے ماں باپ کے اصال ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو یہ جائز ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس سے یہ عقیدہ اس کا جڑا ہوا ہے کہ یہ صدقہ اور خیرات کرنے سے وہ مرا ہوا بزرگ مجھ سے راضی ہوگا اور میری مصیبتیں آسان کر دے گا، تو سر آپ اللہ کا نام 100 دفعہ بھی لے لیں، آپ کا جانور آرام ہے. وہ ہے تقرب غیر اللہ کے لیے. ہاں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ جو میں ذبح کر رہا ہوں اس کا نفع مرے ہوئے کو پہنچے، نہ کہ مرے ہوئے کا نفع مجھے. الٹ ہے نا، جو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا ثواب کسی کو پہنچائے تو ہم اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہ کہ وہ ہمیں پہنچائے گا فائدہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ یہ نیت ہونی چاہیے. جو یہ کر رہے ہیں اس کے بالکل الٹ. پھر جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نیت کی رسول اللہ مقام بوانا پہ میں نے 100 اونٹ قربان کرنے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ دیکھ لینا وہاں پہ کوئی زمانہ جاہلیت کا میلہ تو نہیں لگتا تھا، کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی تھی. اب وہ صحابی آگے سے کہہ سکتا تھا، دیکھیں نا جس طرح یہ ضربے تقسیمیں لگاتے ہیں کہ جی ہم جب ان کو کہتے ہیں آپ جا کے فلاں دربار پہ ذبح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی بالکل قبر پہ تو جا کے ذبح نہیں کر رہے ہوتے، اس کے ہاتھے میں کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. کتنی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ دربار بنے ہی نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے. تو ہم ان اڈوں ہی کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بت پرستی کے اڈے ہیں، اگرچہ وہاں پہ قبر پرستی ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے وہ جہالت میں ہو رہی ہے، ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے. لیکن چونکہ یہ بنے نبی علیہ السلام کی مخالفت میں ہیں تو اس کو یہ سپورٹیو حدیث ہوگی جو ابو داؤد کی، جو ہم یہ اجتہاد کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر زمانے جاہلیت کا بھی کوئی میلہ وہاں پر لگتا تھا تو وہاں پر جا کے بھی تم اللہ کے نام کا ذبح نہیں کر سکتے. یار صحابی سے یہ توقع تھی کہ وہ زمانہ جاہلیت کے میلے والی جگہ پہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جا کے ذبح کرے یا اس کو وہاں بھی آئے، کیونکہ وہ تو نئے نئے اس وقت پھرے ہوئے تھے شرک سے، ان کی توحید تو بڑی راسخ تھی. انہوں تو بالکل ایک سمجھے جس کو کہتا ہے ٹنا ٹن سنی تو ٹنا ٹن مسلم سن.
وہ کہتے ہیں نا ایک ٹی ٹی ایس ہوتا ہے ایک پی پی ایس ہوتا ہے. پلپلا سنی, یہ میں کل مفتی اکمل صاحب کی تقریر سن رہا تھا, اے دیکھ لو, ٹی ٹی سنی ہوتا ہے ٹنا ٹن سنی, تے پی پی سنی ہوتا ہے جڑا پلپلا سنی, یعنی وہ اپنے علاوہ سارے پلپلا کہتے ہیں. حالانکہ ساری ویڈیوز نے بھی سارے پلپلے ہو گئے نا اللہ کے فضل نال, ٹھیک ہے نا, پلپلا سے انہوں کر دیتا ہے ان کے رہ گیا جے. تو اب وہ صحابی تو ٹنا ٹن مواحد تھے نا, ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ وہ غیر اللہ کا تقرب کریں گے, لیکن نبی الاسلام نے کہا کہ نہیں, جہاں پہ زمانے جاہلیت کا بھی کوئی میلہ لگتا تھا نا, ادھر اللہ کے نام کا بھی نہیں تم نے کرنا. یہ امام الموحدین کی تعلیم ہے, بالکل کاٹ کے رکھ دی ہر چیز. کوئی بھی چیز شرک کی طرف لینے والی تھی, لے جانے والی تھی, نبی الاسلام نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ اپنی قبر سے نکل آئیں اور درس و تدریس کا سلسلہ مسجد نبوی میں شروع کر دیں اور وہ لائیو پوری دنیا میں سنایا جائے, اور اللہ کے لیے تو بعید نہیں ہے کہ اب اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں تو پھر آپ علیہ السلام عربی میں بیان نہیں کریں گے, آپ کی ہر زبان میں لیکچرز آئیں گے, کیونکہ اس وقت تو مشرکین عرب پہ آپ کا غلبہ تھا اور آپ امت نے یہ کام کرنا تھا. اب اگر نبی علیہ السلام آئیں گے تو ظاہر ہے یہ تو دور ایسا ہے کہ گلوبل ولیج ہے دنیا, تو نبی علیہ السلام کے لیکچرز اردو میں بھی, انگلش میں بھی, عربی میں بھی آئیں. کوئی یہ بھی نہیں کہہ دیکھا جی عربی کچھ اور بولا تھی, ترجمہ کچھ اور ہو گیا. تو واللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں رسول اللہ ان کے سامنے بھی قبر سے نکل کے آئے نا, یہ تب بھی نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, جگہ جگہ یہ بات آئی ہے, سورۃ الحجر میں, سورۃ الانعام میں, کہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن ہمارے سامنے آسمان سے نازل ہو اور ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئیں ان کاغذوں کو جن پہ اللہ نے اپنی ہینڈ رائٹنگ کر کے تو قرآن نازل کیا ہو, تو اے نبی ہم یہ بھی نازل کر دیں, یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں, پھر بھی کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا, اے وہ کتاب ہی نہیں جڑی اللہ نے نازل کی تھی ہے. تو یہ واللہ رسول اللہ کا بھی انکار کر دیں گے کہ یہ تو نبی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اس نبی کے بارے میں وہ کچھ مانتے ہیں جو بابوں نے تعارف کروایا. یار بابوں نے جو اللہ کا تعارف کروایا تھا, اللہ اس تعارف کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے حق میں. قرآن میں ہی آ رہا ہے نا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا, تو کہتے ہیں ہم آباء اجداد کی پیروی کریں گے. آباء اجداد بھی تو اللہ کو مان ہی رہے تھے, اس کے ساتھ صرف شریک ٹھہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ تمہارے بابے جس اللہ کو مان رہے ہیں نا, اگرچہ وہ وہی اللہ ہے, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ میں ان کا ماننا نہیں قبول کرتا. اللہ اپنا ماننا قبول نہیں کر رہا ان کے بابوں کے کہنے پہ, تو آپ کے بابوں کے کہنے پہ رسول اللہ کا ماننا ہم کیسے قبول کریں؟ نہ ہم آپ کی کوئی بات رسول اللہ کے ریفرنس سے مانیں گے, نہ اللہ کے ریفرنس سے, جب تک کہ آپ ثابت نہیں کریں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے. تو یہ اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں, رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں, والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دے دی, اور قرآن میں جب کبھی بھی یہ آیات آئی ہیں, یہ سورۃ البقرہ میں بھی ہیں, اس کے بعد سورہ الانعام میں بھی یہ آیات آئیں گی, اور سورۃ النحل کے اندر بھی آئیں گی, سورۃ المائدہ میں بھی کم از کم 4 دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ یہ آیات آتی ہیں. تو چاروں دفعہ یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام کر دیا گیا, تمہارے لیے بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت, اور جس پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا, لیکن ساتھ یہ ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. اگر کوئی اضطراری کیفیت, کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے, یعنی حلال تمہارے پاس اویلیبل نہ ہو, زندگی موت کی کشمکش بن جائے, غیر باغ ولا عاد, لیکن تمہارے اندر بغاوت نہ ہو اور نہ گناہ کرنے کا ارادہ ہو, فلا اثم علیہ, پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی ایک بندہ مر رہا ہے, پانی اویلیبل نہیں, اس نے شراب پی لی, خنزیر کا گوشت کھا لیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغاوت نہیں ہونی, اتنا ہی کھاؤ گے جس سے جان بچے. یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس شراب سے اگر جان بچنی ہے تو وہ پکڑ کے پوری بوتل الٹا لے, یہ نہیں, بغاوت نہیں ہونی چاہیے. آد گناہ بھی نہیں, دل میں یہ شرمندگی ہو کہ میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ کر رہا ہوں. یار اللہ کتنا ڈر ہے, اس وقت ہی کہہ دینا, یہ ساری شکیں اٹھا لینا کہ یار مر رہا ہے بندہ, چل پی لے یار جنہ بھی پینا ہی. ادھر بھی کہہ رہے کہ حرام بھی کھانا پڑ گیا نا مجبوری میں, تو یہ دیکھ لینا نہ گناہ کی نیت ہو نہ ایک حد کو کراس کرنا ہے. سر یہ کتابوں کا خدا ہے, یہ حدود اللہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا قرآن میں, حدود اللہ دیکھ لیں کتنی سخت ہے.
ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگر یہ صورتحال ہوگی نا پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. باغی نہ ہوئے اور نافرمانی کی نیت. تو یہی اب لوگ یہ سودی کام جو لوگ کر رہے ہیں، او جی ساڑھے کپڑے بھی سودی مشینوں سے بن رہے ہیں. یار یہ اس میں آتا ہے کہ نہ یہ ہماری بغاوت ہے اور نہ ہم اس کے اوپر کوئی اختیار رکھتے ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ ڈائریکٹ بینک سے سود کھانا شروع کر دیں گے کہ جی پوری دنیا کا نظام سود پہ چل رہا ہے تو اس لیے کھاؤ پھر ڈائریکٹ. وہ جی ہم چلتے پھرتے جراثیم بھی انہیل کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ کیڑوں والے امرود بھی کھاتے رہو، وہاں نہیں کھائیں گے. وہ کہیں گے تو نظر آ گیا نا. تو یہ جو واضح سود نظر آ رہا ہے آپ کو، کبھی اس کے نام سروس چارجز رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل نواں نہ آ گیا سروس چارجز، منافع کی شرح، انٹرسٹ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ الفاظ ایسے ڈیوائز کیے ہیں کہ کہیں سود کا لفظ، حالانکہ سود کا لفظ بھی کوئی برا نہیں ہے. سود فی نفس ہی یہ فارسی کا لفظ ہے نفع بخش چیز کو. سود مند نہیں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ چیز سود مند ہے. یہ تو ہمارے اصل میں اس کے لیے جو ٹرم ہے وہ ربا ہے. ٹھیک ہے، جو عربی کی ٹرم ہے. ظاہر ہے اردو میں اور فارسی میں سود کا لفظ، یہ سود کا لفظ ویسے بدنام ہو گیا ہے. سود لفظ فی نفس ہی برا نہیں تھا لیکن اب یہ چونکہ ایک اصطلاح استعمال ہوتا ہے تو ہم اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. محلہ اس لیے بدنام ہو گیا کہ سورت سود نیڑے نیڑے نے، اس وجہ نال بھی ذرا ایک نیچرلی نا لوگوں نفرت ہوگی اس لفظ نال. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا پھر ہم بخشنے والے مہربان ہیں. اچھا سورہ نحل میں ایک ساتھ پھر ایک اور ایکسیپشن بھی آئی ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم کلمہ کفر بھی بول سکتے ہو اگر تمہارا دل ایمان پہ ٹھکا ہوا ہے. لیکن یہ بھی ایک سبسسٹنس لیول کے اوپر درجہ ہے. اعلیٰ درجہ وہی ہے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے. وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن اس وقت اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے وقتی طور پہ جھوٹ بول لے اور کلمات کفر بھی بول دے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے. سورۃ النحل کے اندر اسی کو کہا گیا تقیہ کرنا، یعنی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا. سورہ ال عمران میں بھی آیا کہ تم تقیہ کر سکتے ہو. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے کتاب میں نازل کیا. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے دنیا کا حقیر معاوضہ قبول کر لیتے ہیں. یہ کون ہے؟ علماء. عوام نے کدھر کوئی آیات بیچنی ہے؟ عوام تو ردی بیچ سکتی ہے تول کے. تو قرآن تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی کتابوں کی ردی جو بیچتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، قرآن کی آیات کو بیچتے ہیں کہ قرآن نے یا تورات اور انجیل میں سابقہ امتوں کے لیے اللہ نے نازل تو کچھ اور کیا تھا لیکن کوئی امیر آدمی دیکھا اس کے حساب سے اس کو فتویٰ دے دیا تو اور اس کے پیچھے پیسے لے لیے تو اللہ کی آیات بیچ دی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارا کتنے سخت الفاظ ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ تو اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر دوزخ کی آگ. آج ان کو نہیں پتہ چل رہا، آج تو صرف انگارہ رکھنے سے زبان جلتی ہے نا، حرام کے مال سے نہیں جلتی، لیکن آخرت میں یہ ڈورمنٹ رول جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا، مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت والے دن اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا. یار یہ کسی کے ساتھ غصے کا اظہار، یہ اس ہستی کا غصے کا اظہار ہے جس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں گل سننی بھی نہیں تیری. ولا یزکیہم، نہ اسے پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اس ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا جو اللہ کی نازل کردہ ہوا کتاب میں سے چھپا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا دین بیان کرتے ہیں. پچھلی دفعہ تو میں نے ڈیٹیل 159 160 اسی سورہ بقرہ کی آیت میں گفتگو کی تھی نا کربلا کے حوالے سے بھی، کہ کربلا سے متعلق وہ حدیثیں جو بخاری مسلم میں جمل صفین سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان لوگوں نے چھپائی ہوئی ہیں. ہم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی بیان کردہ چیزیں چاہے وہ دلائل النبوہ سے ہیں، کتاب میں شریعت بھی شامل ہے اور قرآن بھی شامل ہے، چھپا لیتے ہیں. اس میں تو آیا تھا اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تمام لعنت کرنے والوں سے مراد تمام جن و انس. یہ یعنی ایک محاورتاً عربی میں استعمال ہوتا ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو اور پھر ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس سے کوئی
بات پوچھی گئی علم کی اور اس نے وہ بات چھپا لی تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. وہ بھی اس میں فٹ ہوتا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہدایت بیچ کے گمراہی خرید لی ہے. یعنی ہدایت ان کے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں موجود تھی، وہ بیچ دی، اور گمراہی یعنی دنیا کا مال لے کر آخرت برباد کر دی. والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت اپنے ہاتھوں سے دے کے عذاب خرید لیا. یار دیکھو بالکل 180 ڈگری الٹا گیئر چل رہا ہے. ہدایت موجود تھی اللہ کی کتابیں، وہ بیچ دی، دنیا کا مال لیا، اللہ نے کہا یہ گمراہی لے لی، اور اس ہدایت سے فائدہ حاصل کر کے مغفرت قیامت والے دن کمانی تھی، وہ مغفرت تو ہاتھ سے دے کے اللہ کا عذاب الٹا قیامت والے دن جو ہے وہ خرید لیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہم اجرنا من النار. جناب یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے نا، تو قرآن میں جب اللہ کے عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے اس کے عذاب کے اگینسٹ، اور جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے. تو یہ فوراً یہاں پہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجرنا من النار. جناب آگے الفاظ دیکھیں کتنے رقت انگیز ہیں. فما اصبرہم علی النار، تو کتنا ہی صبر ہے ان کا آگ کے اوپر. کیا ٹانٹ ہے کہ یار بڑے دلیر ہیں کہ انہوں نے صبر کر لیا کہ ٹھیک ہے تکی جائے گی، آگ برداشت کر لیں گے. اللہ کہتا ہے بڑا صبر ہے تمہارا. یہ بات کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جی خیر ہے دیکھی جائے گی آگے. اللہ کہتا ہے بڑا صبر ہے آگ کے اوپر. یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا ان کے حساب سے کہ بھئی بڑی امید لگائی ہے مجھ سے، انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا. ہاں کہتے ہیں نا او اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے بڑا صبر ہے یار، بڑا جگر ہے کہ تم لوگوں نے آگ خرید لی ہے، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تھوڑے ایسی تھی تیسی پھرنے والی ہے. یہ مطلب ہے فما اصبرہم علی النار، کتنا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر. یار انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھی جائے گی یار جو کچھ. ایڈی دیدہ دلیر ہو. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ان کے لیے سزا ہوگی کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے معاملے میں اختلاف میں آ گئے. وہ کہتے ہیں نا جی کتابوں کا دین چھوڑیں ہمیں بابوں کا دین بتائیں. تو سر یہ بنتا ہے نا ادھر کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. کتاب ہی کتاب ہو رہی ہے. دیکھ لو کنی بار کتاب آ گئی جی. اے سر یہ قرآن تو قرآن بھی کتاب ہی لکھی ہے نا کہ یہ انجینئر صاحب نے وغیرہ قرآن پکڑے ہے. تو اللہ تو مانتا ہے کہ ہم نے تو کتابیں نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت سچائی کے ساتھ، اور جو یہ اختلاف کر رہے ہیں کتاب میں لفی شقاق بعید، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تو دور دراز کیے جھگڑوں میں اور بدبختی میں پھنس گئے ہیں قرآن کو چھوڑ کے. یعنی یہود و نصارہ اپنے کتابوں کو چھوڑ کے بدبختی میں، اور امپلائڈ ہے یونیورسل ٹروتھ ہے نا ظاہر ہے. تو یہ اہل کتاب کی جب باری آتی ہے تو صرف یہود و نصارہ نہیں، اہل کتاب آپ بھی ہیں. صاحب قرآن، مسلمان بھی صاحب قرآن ہے، صاحب کتاب ہے. ہم کہتے ہیں نا جی صاحب کتاب پیغمبر جو ہیں وہ 4 ہیں، جو ہم مینلی 4 کتابوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. باقی چھوٹے چھوٹے صحائف نازل ہوئے ہیں، کتابیں تو یہ 4 ہی نازل ہوئی ہیں. تو وہ جب تورات کتاب ہے، زبور کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، تو قرآن بھی تو کتاب ہے. تو اگر وہ اہل کتاب ہیں تو ہم بھی اہل کتاب ہیں. یہ مسلمان اہل کتاب اور وہ جیوز اور کرسچن اہل کتاب. تو سر قرآن آپ جتنا پڑھیں گے نا اس کا اینڈ رزلٹ وہی نکلنا ہے. کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.